اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین الی آخر الآیہ۔ آپ سن رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے اور وہی خلیفہ بننے کے لائق ہیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے، اور فرشتوں کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، اور ان کے نیچے کے جو طبقات ہیں، جنات یا جو بھی مخلوقات ہیں، جب فرشتوں کو حکم دیا تو ظاہر ہے اس کے تابعین خود بخود اس کے سجدے کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ سبھوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، اسکن، ٹھہرے رہیے آپ اس میں، انتا، آپ ٹھہرے رہیے اور اپنی بیوی کو بھی ٹھہرائیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے جنت میں نہیں ہوا ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث اعظم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی بھی تحقیق ہے، اور ان کی کتاب میں بھی ہے کہ یہ واقعہ زمین ہی میں ہوا، سجدہ کے واقعہ تک زمین ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے ٹھہرنے کے لیے کہا تو ابھی اس کے مالک نہیں ہوئے، وارث نہیں ہوئے۔ کوئی بھی گھر میں اگر کوئی کہے کہ آپ یہاں رکیے، رہیے آپ کچھ دن، تو کچھ ہی دن رہنا ملاقات ہوگا، اس کے مالک اور وارث نہیں ہوتے ہیں۔ مالک اور وارث ہونے کے لیے تو دنیا میں آنا ہے اور نیک عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، تبھی اس کا مالک اور وارث بنیں گے۔ مسلمانوں میں اور عام طور پر یہ مشہور ہو گیا ہے، جو بائبل کی بات ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں دل نہیں لگا اکیلے، تو اللہ جو ہیں کبوتر کی شکل اختیار کی ہے، اور ان کے منہ میں چھری، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام درخت کے پاس سوئے ہوئے تھے، ان کے بائیں پسلی سے کچھ گوشت نکالے اور حوا علیہ السلام کو بنائے اور پھر ان کے پاس بھیج دیے۔ آدم علیہ السلام کی جب نیند ٹوٹی تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ بولا میں ناری ہوں اور تو نر ہے، یعنی تو میل ہے اور میں فیمیل ہوں، تو مرد ہے اور میں عورت ہوں، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس میں کئی باتیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت میں نیند آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب فکر ہو جاتی ہے، تفکرات ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن نے کہا اسی لیے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند اللہ نے اس لیے عنایت فرمائی ہے تاکہ تمہارے فکروں کو کاٹ دیں۔ اور وہاں تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں تو کوئی نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی خوف، نہ ڈر، کچھ نہیں، تو وہاں نیند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نیند تو مجبوری میں آتی ہے، اس لیے وہاں سونے کی بات غلط ہے، اور پھر حوا علیہ السلام کو بنانے کی بات بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں صاف واضح طور پر فرما رہے ہیں اسکن انتا وزوجک، یعنی آپ بھی ٹھہریے اور آپ کی بیوی بھی ٹھہرے۔ معنی ٹھہرنے کے لیے جس وقت کہا جا رہا ہے، جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اس وقت میں دونوں موجود ہیں، بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس کو ذرا تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، انتا وزوجک، چاہتے تو تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے تھے اسکن الجنہ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اسکن پہلے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا۔ اس لیے اس سے یہ مسئلہ نکالے ہیں کہ مردوں پر لازم ہے عورتوں کو یعنی بیویوں کو مکان دینا۔ اسی لیے نکاح کے وقت میں جب نان نفقہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو سکنا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کہ رہنے کے لیے مکان بھی ان کو دینا ہے، کھانا پینا کے ساتھ میں مکان بھی دینا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی بتانا تھا کہ آپ بھی ٹھہریے اور آپ کی بیوی بھی ٹھہریے، اور فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور وَكُلَا مِنْهَا، اور ان میں سے جو چاہیے کھائیے، دل بھر کے کھائیے، کبھی کچھ پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ ہضم نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک قید ہے، کہیں بھی جائیے گھومیے، کوئی قید نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن ایک شرط ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
اس درخت کے پاس مت جائیے گا۔ وہ کون سا درخت ہے؟ قرآن بھی مبہم ہے، حدیث بھی مبہم ہے۔ مبہم مانے تو سمجھتے ہی ہیں، مانے کہ نہیں بتایا گیا، واضح نہیں کیا گیا قرآن و حدیث میں کہ وہ کون سا درخت ہے، صرف حاضی شجرتا ہے۔ مفسرین نے کچھ اٹکل لگائے، اندازہ لگائے ہیں۔ بولے کوئی انگور ہے کیا درخت تھا، اس کو منع کیے، کوئی کہا انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا۔ غرض کہ مختلف اقوال اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی تشریح نہیں ہے۔ علامہ قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اگر اس شجر کا نام بھی جان لیں گے تو ہمیں کوئی دینی فائدہ نہیں ہو سکتا، اور نہیں جانیں گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اگر اس کو مبہم رکھا ہے، اس کے رسول نے اس کو نہیں بتایا ہے کہ کون سا درخت ہے، تو پھر ہمیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک درخت ہے، اللہ نے کہا ہم اس کو مان لیں گے، اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی کہ اس درخت کیا ہے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ اس درخت کے پاس مت جائیے گا، اگر جائیے گا تو نقصان ہوگا۔ یعنی ایک راستہ نکال دیا کہ ممنوع کا، کہ یہ کرنا آپ کے لیے ممنوع ہے، اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ اور شیطان نے قسم کھائی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بتا دیا تھا، یاد رکھیو شیطان تمہارا دشمن ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا لَآتِيَنَّكَ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں آگے سے، پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے ہر چہار طرف سے ان کو بہکائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر کو ہم فرمان بنا دیں گے، ناشکرا بنا دیں گے۔ تو یہ انہوں نے اب شاید اس وقت میں، جیسے پہلے زمانے میں آپ تو جانتے ہیں کہ کہیں بھی جانا ہے تو ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، بہت سے ملک ہوتے تھے لیکن ویزا پاسپورٹ نہیں لگتا تھا۔ تو شروع زمانے میں بھی زمین کے فرشتے وغیرہ آسمان میں چلے جاتے تھے۔ اسی طرح جنات، یہ شیطان بھی کسی طرح بیز بدل کر کے جنت میں پہنچ گیا۔ اب ان کو بہکانا پھسلانا شروع کیا، اور ایک عرصہ تک رہے تھے آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ۔ کتنا دن رہے تھے، کتنی صدی رہے تھے، یا کتنا سال رہے تھے، اس کی تعین قرآن نے، حدیث نے نہیں کیا، اس لیے ہم لوگ نہیں جانتے اس کو کتنا کیا، لیکن بہرحال بہت عرصے تک رہے، جس سے ان کے ذہن سے بھی یہ بات اوجھل ہونے لگی تھی۔ تو وہ گیا اور بولا کہ دنیا میں تو تم کو جانا ہی ہے، یہاں کب تک رہو گے، اور دنیا میں جاؤ گے تو یہ مشقت ہوگی، یہاں ایسا فری میں کھانا مل رہا ہے، یہ مل رہا ہے، گھوم رہے، کوئی غم نہیں، وہ سب نہیں رہے گا وہاں بیمار بھی پڑو گے، پریشانی بھی ہوگی، مرو گے بھی۔ آدم علیہ السلام جانتے تھے مرنا بھی کیا ہوتا ہے، بولا مرنا کیا ہوتا ہے، تو ایک جانور کو مرا ہوا دکھا دیا، بولے بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر کیسے ہوگا، سیدھا انسان، اکیلا انسان، انسان اور ناس کے معنی ہیں بھولنے والے کی بھی، جیسے ناس کے معنی انسان کے آتے ہیں، آدمی کے آتے ہیں، بھولنے والے کے بھی آتا ہے، اور اسی لیے کہا پہلا انسان پہلے بھولے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے بھولے تھے۔ تو انہوں نے کہا، جس کو سورہ اعراف میں نقل کیا ہے، لَأَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا ہم تم کو بتلا دیں ایسا درخت جو اگر کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ یاد آ گیا، بولے نہیں نہیں نہیں، اس تو فنا ہے، اس میں بقا نہیں ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو قسم کھانے تو کہنے لگا کہ وہ کہنے لگا کہ اسی لیے تو منع کیے ہیں اللہ نے۔ دیکھیے کیسے بہکاتے ہیں شیطان، کہ کہیں تم ان تکونا کہ ملکین او تکونا من الخالدین، تاکہ تم فرشتوں میں نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ نہ رہنے لگو، اسی لیے تو منع کیے ہیں۔ اور پھر اوپر سے قسم بھی کھا لیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ تو آدم کہ میں قسم کھاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، مت کھاؤ مت کھاؤ، تم سمجھو اور کیا، لیکن کھاؤ گے تو فائدہ رہے گا، نہیں تو جانا ہے تم کو دنیا میں۔ آدم علیہ السلام سوچے اور ہوا سوچے کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کا بندہ اللہ کے نام سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور قسم نہیں کھا سکتا ہے، جھوٹی قسم، سیدھا انسان، اور ان سے ذہن سے بھول بھی ہو گئی، یعنی کہ یاد نہیں رہا۔ جیسے قرآن میں ہے فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فَنَسِيَ، وہ بھول گئے، اور ان کو اس کا ارادہ بھی نہیں تھا وہ کام کرنے کا۔ یہ سب بات کہنے کا یہ مطلب ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، نبیوں سے نہ، نبوت سے پہلے گناہ ہو سکتا ہے اور نبوت کے بعد بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، جو چاہے گا نبی بن جائے گا۔ مرزا غلام احمد نبی بن گئے تو معصوم تو تھوڑی تھا، بہت گناہ کیا تھا۔
تو اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے حوالہ دینے سے نہیں کام چلے گا. قرآن نے واضح طور پر کر دیا ہے یہ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی, اور یہ غلطی کو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, ان کو پھسلا دیا, اور یہ غلطی نہیں ہے. فَأَكَلَا, تب وہ کھا لیے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فَأَكَلَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے اس کو کھائے تو انہوں نا بدن کے کپڑے اتر گئے, جنت کے کپڑے تھے وہ, سب پھل کو کھانے سے جنت کے کپڑے اتر گئے, چھپائے اپائے. اللہ رب العزت بہت ناراض ہوئے اور فرمائے اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین, ہم نے تم سے نہیں کہا تھا تم دونوں سے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. الم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. اب یہ لوگ گھبرائے. اب جیسے کہ کوئی غلام غلطی کر جائے, اب مالک جو ہے اس کو ڈانٹے, اب وہ گھبرا جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ لیتا ہے, تھر تھرا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے, لیکن زبان سے کچھ نہیں نکلتا کہ ہم کیا کہیں. تو رحم دل مالک جو ہوتا ہے کہتا ہے کہو کہ غلطی ہو گئی ہے, آئندہ نہیں کریں گے. مالک ہی اس کو سمجھاتا ہے. تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہیں, حوا کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں, لیکن تھر تھرا گئے تھے, گھبرا گئے تھے, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ اللہ نے دل میں ڈالا, اور کیا دل میں ڈالا وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ کل سنائیں گے, وہ آخری رہے گی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم لوگ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واکمل لنا دیننا وتم علینا نعمتہ ورضی دینا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا فی الدنیا والآخرہ. ربی زدنی علما, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.